بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کی تاریخ میں ہونے والے ایک پراسرار ترین واقعے کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورج کی روشنی نیلے رنگ کی کیسے ہو گئی اور آسمان سے ایسی کون سی چیز گری جس نے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے تباہ کر کے رکھ دیے۔ دنیا میں آنے والی سورج کی نیلے رنگ کی روشنی اور اس روشنی کے 10 منٹ بعد ہونے والا زوردار دھماکہ جس سے گھروں کی کھڑکیاں دروازے تک ٹوٹ گئے۔ آسمان سے اتنی بڑی چیز گری لیکن اس نے کوئی نشان تک نہ چھوڑا۔ اس راز کے حقائق کیا ہیں اور بارش آنے سے پہلے بادل کالے رنگ میں کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہی ہماری آج کی دلچسپ حیرت انگیز ویڈیو کا موضوع رہے گا۔ دنیا کی تاریخ میں رونما ہونے والا ایک ایسا پراسرار اور انوکھی نوعیت کا عجیب واقعہ جو 113 سال گزر جانے کے بعد بھی پکڑائی نہ دے سکا۔ جون 1908 کو جب سائبر کی علاقے میں نیلے رنگ کی روشنی کو دیکھا گیا، یہ منظر اس وقت کے ساتھ ساتھ آج بھی سننے والوں کو حیرت زدہ ضرور کرتا ہے۔ اس روشنی کو دیکھنے والے لوگوں کے مطابق نیلے رنگ کی کوئی روشنی کوئی مدھم لائٹ کی طرح نہیں بلکہ سورج کی جتنی تیز تھی۔ اس روشنی کے نمودار ہونے کے تقریباً 10 منٹ بعد ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا جس کی گونج کسی بڑے گولے سے کم نہ تھی۔ دھماکے کی اس آواز نے شمال سے مشرق کی جانب سفر کیا، جبکہ ساتھ ہی آنے والے ایک شاک ویو نے گھروں کے دروازوں کھڑکیوں کو توڑ ڈالا۔ اس دھماکے کی آواز اتنی تھی جس کی لہریں ایشیا اور برطانیہ تک کے زلزلے ریکارڈ میں بھی آئیں۔ ایونکی اور اس کے ارد گرد کے قصبے والوں کا کہنا تھا آواز تو زوردار سنائی دی، مگر یہ نہیں جان پائے کہ دھماکے کا مقام کیا تھا۔ اس دھماکے کے کئی روز بعد بھی آسمان کو جگمگاتی روشنیوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا، جس کی وجہ برفانی ذرات بننے کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ دھماکے کی آواز تو سب نے سنی، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا زوردار دھماکہ جس کی آواز مشرق سے شمال سے مشرق کی جانب گئی، وہ گری کیا چیز ہوگی کہ اتنا زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کو ٹونگوسکا اسکائی یونٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی مقدار کو ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بموں سے زیادہ بتائی گئی تھی۔ اس سانحے کو 1 صدی بیت گئی، مگر سوال وہیں اٹکا ہے کہ آسمان سے گرنے والی اتنی بڑی چیز گئی کہاں۔ آج تک اس معاملے پر جتنے تجربات ہوئے ان کے جواب آپ کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیں گے۔ اس دھماکے کے بارے میں سائنسدانوں کے نتائج کچھ یہ تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ اس جگہ کو دھماکے کا سامنا ایک سیارچے کی وجہ سے کرنا پڑا، لیکن اتنے بڑے خلائی جسم کو آج تک تلاش کیوں نہ کیا جا سکا۔ نمبر 2، کچھ حلقوں کے مطابق اسے آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے یا کانکنی کو قرار دیا گیا، مگر اس کے بھی کوئی شواہد موجود نہیں تھے۔ نمبر 3، دراصل جس وقت یہاں دھماکہ ہوا، روسی حکومت نے کسی کو بھی اس ایریے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں اس وقت مختلف خدشات پائے جاتے تھے۔ آخر 1927 کو ایک تحقیقاتی ٹیم کو اس علاقے کی اجازت دی گئی۔ اس ٹیم کو دھماکہ ہونے کے 20 سال بعد دھماکے والی جگہ کی اجازت دی گئی۔ ٹیم کے وہاں پہنچنے پر یہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، کسی بھی چیز میں کوئی بدلاؤ نہیں پایا۔ اس دھماکے سے جو نقصان 20 سال پہلے ہوا ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ اس ٹیم کے مطابق کوئی خلائی جسم خلا میں پھٹنے کی وجہ سے دھماکہ رونما ہوا۔ اس کا کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے اس ٹیم نے جو وضاحت پیش کی وہ یہ تھی کہ ماہرین نے اس خطے کو زیادہ نرم اور دلدلی خطہ قرار دیا، اور اسی وجہ سے آسمان سے گرنے والی چیز بغیر نقصان کا سامنا کیے اور کوئی سراغ چھوڑے اپنے ملبے سمیت
ज़मीन के अंदर धंस गई। कुछ दिनों बाद रूसी साइंसदानों ने इस धमाके की वजह एक दमदार सियारे को दिया जो ज़्यादातर चट्टानी नहीं बल्कि बर्फनुमा होते हैं। धमाका होने की वजह से बर्फ का पिघलने वाला पानी बुहारात की सूरत में उड़ गया, मगर इस ख्याल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। नंबर 4, 1958 में होने वाली एक तहकीक जो इस धमाके के हकाइक पेश करती है, उसमें मुहक्किकीन का कहना था कि धमाके वाली जगह से सिलेक्ट और मकनातीसी छोटे छोटे पत्थरों के शवाहिद मिले। तहकीकात की रोशनी में सामने आने वाली बात से ये साबित हुआ कि वहाँ की सतह से नकल की मिकदार ज़्यादा है, जो शाहिब साकिब का ही एक अंसर जाना जाता है। इस धमाके पर 1973, 1978 और 2014 में भी तजर्बात और तहकीकात होते रहे। 2020 में होने वाली एक तहकीक ये नतीजा अहज़ करती है कि इतना वज़नी और बड़ा शहाब साकिब ज़मीन के इतने करीब से गुज़रा, जिसका नतीजा शॉक व्यू की सूरत में ज़मीन पर आया। इस धमाके ने दुनिया में ऐसा धमाका किया और धमाका करने के बाद खुद को ऐसा गायब किया कि जैसे ड्रोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बारिश से पहले बादल काले रंग के क्यों हो जाते हैं? आइए जानते हैं दिलचस्प मालूमात। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि बारिश होने से पहले बादलों की रंगत काले रंग में तब्दील हो जाती है, जो कि एक हसीनो दिलकश नज़ारे का समा बांध देती है। सूरज की किरणें जब समंदर पर पड़ती हैं, वही पानी बुहारती शक्ल अख्तियार कर लेता है। इन्हीं बुहारात को हवा खींचकर ज़मीन से फ़िज़ा तक ले जाने में मदद करती है। फ़िज़ा का दर्जा हरारत कम होने पर पानी की कसाफत इजाफे का सबब बनती है और इन्हीं बुखारात को पानी के कतरों या बर्फ़ के टुकड़ों की शक्ल में अख्तियार करना होता है, और यही टुकड़े इकट्ठे होकर बादल का रूप धार लेते हैं। हमारी फ़िज़ा कसीर गैसों का मजमूआ है। जब फ़िज़ा के अंदर सूरज की रोशनी का दहल होता है तो इन गैसों के तवासत से मुख्तलिफ अतरात बिखेरना शुरू कर देती हैं। रोशनी के मुकम्मल दाखिले पर बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि बादल का अपना कोई रंग नहीं होता, आसमान का रंग नीला दिखाई देने की वजह से। इसी वजह को लेकर सूरज के निकलने और डूबने के बाद ऑरेंज, गुलाबी और कभी लाल रंगत अख्तियार कर जाता है। जब बादल पीली रंगत अख्तियार करते हैं तो उसका मतलब करीब ही लगी आग की वजह से उठने वाला धुआं उस रंगत का सबब बन जाता है। बादल बरसने से पहले बादलों की काली रंगत होने का सबब पानी वाले बुहारात का बादलों में जमा होना पानी के कतरों के दरमियान बड़ा हला छोड़ देते हैं, जिससे रोशनी कम मुनक्किस हो पाती है, और यही वजह बादल को सुरमई या काली रंगत में तब्दील कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।